ہوں آپ کا میزبان اسد اللہ صدیقی، حاضر خدمت پروگرام میرے کراچی جو کہ TN نیوز کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ آج جو موجود ہیں، آپ پروفیشن سے ایک ڈاکٹر ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا آپ کا پیشہ ہے اور تکلیف اور دکھ میں ہمیشہ ساتھ کھڑے رہنے کا آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سیکرٹری جنرل ہیں کراچی گرینڈ الائنس کے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر SM ضمیر صاحب کی۔ میرے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں، آئین سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سر ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کی مصروفیت اور جس طرح سے آپ آج کل کراچی کے حوالے سے اپنی لوگوں کے مسائل کے اوپر لبیک کہہ کے دن رات ایک کر کے آپ وہاں جا رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ کراچی کے مسائل جو ہے، سب سے مطلب کہ مسائل کے بہت بڑے بڑے طویل مسئلے ہو گئے یہاں تو، کہ معاشی حالت تو تباہ تھی، انفراسٹرکچر بھی تباہ تھا یہاں پہ۔ لوگوں فائنینشلی ایشوز اتنے تھے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں گھر کے اندر۔ اب ایک نیا ہم پہ ایک ایٹم بم گرایا گیا جو کہ کراچی کی عوام ہی نہیں، نئے آنے والی نسل کے ساتھ ایک زیادتی کی، ان کا قتل عام مچایا گیا اس صورت میں کہ انہیں تعلیمی میدان میں بغیر کسی جسے کہتے ہیں نا جج کیے بغیر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسد صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع جو کہ اس وقت برننگ ایشو ہے اس پر مجھے کچھ اظہار خیال کا موقع دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کو ایک سازش کے تحت اور کراچائٹس کو، بلکہ اس کو اور تھوڑا سا براڈ اس کے اندر لے لیں آپ، اربن سندھ کو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہم irrespective آف لسانیت یہ نہیں، بلکہ اس میں رہنے والے جو بھی شہری ہیں، خواہ وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی برادری سے ہو، خواہ وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ان کو جان بوجھ کر کے ان مواقعوں سے دور کیا جا رہا ہے جو مواقع تعلیم حاصل کرنے اور پھر تعلیم کے بعد روزگار حاصل کرنے کے ہوتے ہیں۔ میں سب سے بڑی بات جو یہاں پر جس کو وجہ ہے، جو سب سے بڑا آلۂ قتل میں اسے لفظ استعمال کروں گا آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کے، کہ وہ ہے کوٹا سسٹم۔ اس کوٹا سسٹم کے ذریعے ایک سازش کے تحت، اور یہ سازش کے اندر تمام تر سیاسی جماعتیں شامل ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے کوٹا سسٹم کے بنیاد پہ اپنا تشخص کو، اپنے آپ کو ایز اے پارٹی یا ایز اے نعرہ یا ایز اے یعنی تنظیم منوایا۔ ان لوگوں کو بھی، یعنی کہ آپ یہ 73 کے آئین کے اندر اس کوٹا سسٹم کو صرف 20 سال کے لیے نافذ کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اپنی آمریت کو توالت دینے کے لیے، اس کو مزید قوم پرستوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے مزید اس کے اندر ایکسٹینشن دی، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے نواز شریف اور بے نظیر اور مشرف اور دیگر جتنے لوگ ہیں۔ اور اب حد یہ ہے کہ ہم نے جس وقت 2022 میں کوٹا سسٹم کو پٹیشن، ہم نے لیگل ایک پٹیشن دی، اس پٹیشن کو جو ہے ہمیں بہرحال ٹیکنیکل بنیاد پہ وہ مطلب وہ جو اس کو نہیں سنا گیا، لیکن اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن آیا، جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، جو وزیر اعظم مطلب عمران خان صاحب تھے، جو تبدیلی کا نعرہ لے کے اٹھے تھے، جن کو کراچی نے آنکھ بند کر کے دوبارہ جو ہے کہ نام اپنا رہنما سمجھا تھا، ان کے ہی وزیر، اور اس میں وہ وزیر بیرسٹر فاروق نسیم صاحب تھے، ان کی جو وہ منسٹر فار دی پارلیمنٹری افیئر تھے، اور وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ اب ٹل انڈیفینٹ پیریڈ کوٹا سسٹم جو ہے نافذ آئے گا۔ تو سر میں جاننا چاہوں گا، ایسے ضمیر صاحب، آپ جیسے کہ طویل آپ نے سمجھایا کہ بھائی یہ کس طرح سے لاگو ہوا اور کتنے عرصے کے لیے تھا، صرف 20 سال کے لیے بھٹو صاحب نے اس کو لاگو کیا تھا، لیکن یہ مسلسل چلتا رہا، تو کب تک کراچی کی عوام یہ بوجھ اٹھاتی رہے گی؟ دیکھیے، کراچی کے عوام کو اب اٹھنا پڑے گا، کراچی کے عوام کو اب پہچاننا پڑے گا اس قیادت کو جو قیادت ان سے مخلص ہے، جو قیادت انہی کے اندر رہتی ہے، انہی کے مسائل کے اندر جو ہے وہ اس کی بھی اپنی زندگی گزرتی ہے۔ کراچی کے عوام کو بہت دھوکہ دیا گیا، لیکن اب کراچی کے عوام کو از خود اٹھنا پڑے گا،
اور از خود کراچی کے عوام کو اٹھنے کا نام کراچی گرینڈ الائنس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کراچی گرینڈ الائنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کراچی شہر کے اوپر تقریباً گزشتہ 3 دہائیوں سے یہاں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں نے حکمرانی کی، اور انہوں نے کہا یہ شہر ہم، جسے کہتے ہیں نا، کہا گیا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. یہی نعرہ سنتے سنتے ہم یہاں تک پہنچ گئے. تو کراچی گرینڈ الائنس کا کیا منشور ہے؟ کراچی گرینڈ الائنس کا منشور یہ ہے کہ کراچی اس پورے ملک کا اکنامیکل ہب ہے. 78% ریونیو جو ہے وہ کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے، کراچی سندھ سے جنریٹ ہوتا ہے. یہیں پر پورٹ ہے، یہیں پر آپ کا سب سے بڑا بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے، یہیں پر سب سے زیادہ انڈسٹریز اور سائٹ ایریاز ہیں. لیکن اس طریقے سے یہاں ہی کو سب سے زیادہ جو ہے ڈپریس کیا گیا، یہاں کے لوگوں کو دبایا گیا، یہاں انفراسٹرکچر کو ڈیولپ نہیں ہونا دیا گیا. ظاہری طور پہ نعرے لگائے گئے، لیکن دیکھیے اس سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ نے بھی، میں نے جیسے عرض کیا کہ اس نے تشخص کے بنیاد پہ، کوٹا سسٹم کے بنیاد پہ اپنے آپ کو منظم کیا تھا. اس سے پہلے جو مذہبی جماعتیں بھی جو یہاں کی تھی، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان وغیرہ، انہوں نے بھی کبھی کوٹا سسٹم کے خلاف کوئی بات نہیں کی. آج تک مجھے بتائیے ریکارڈ پہ قومی اسمبلی میں کوئی کوٹا سسٹم کے خلاف کوئی قرارداد ہے؟ بالکل. یا کوئی جی. تو یہاں پر میں نے سازش کے تحت یہ ہے کہ کراچی کو جو ہے وہ، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کراچی جو ہے وہ ٹیلنٹ کا گڑھ ہے. اس وقت ایک میں آپ کے توسط سے ایک ڈیٹا پیش کرنا شروع. گزشتہ انتخابات میں ایک ٹی وی پہ میں پروگرام میں تھا، تو اس میں ایک انالیسس میں نے دیا کہ پاکستان کا سب سے زیادہ لٹریٹ طبقہ جو ہے وہ کراچی میں رہتا ہے. کراچی کا سب سے زیادہ لٹریٹ طبقہ جو ہے وہ کراچی سینٹرل میں رہتا ہے، اور کراچی سینٹرل کا سب سے زیادہ لٹریٹ طبقہ نارتھ نازی آباد میں رہتا ہے. مطلب یہ ایک فگر ہے. بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، کمپیوٹر، آئی ٹی اور تمام. اب انہوں نے کیا کہا، سوچا کہ نہیں یہ جنریشن اس طریقہ یہاں بھی نہیں رک رہی ہے، تو اب انہوں نے بورڈ کے اندر وہ ناانصافیاں کرنی شروع کر دی ہمارے بچے اور بچیوں کے ساتھ جو ٹیلنٹڈ تھے، اور ان کے ریزلٹس کے اندر اب آپ یہ دیکھیے کہ 35% ریزلٹ یہاں کا آ رہا ہے اور 85% انٹیریئر. ہمیں کوئی انٹیریئر کے بچوں سے کوئی مخاصمت نہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، وہ بھی ہماری آگے آنے والی نسل ہے. ہم وہاں کی بھی ترقی اسی طرح چاہتے ہیں، لیکن ہم انصاف چاہتے ہیں کہ انصاف کی بنیادوں پہ ترقی ہو، انصاف کی بنیادوں پہ تعلیم کا مواقع فراہم کیے، انصاف کے بنیاد پر جو ہے وہ روزگار کے مواقع فراہم ہو. تو کراچی گرینڈ الائنس اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے کراچی گرینڈ الائنس ایک متوسط طبقے کی جو ہے افراد کی ایک جماعت ہے. ظاہر وسائل کی بے تحاشا ہمارے پاس کمی ہے. ہم اب صرف اپنے سوچ اور نظریے کو گھر گھر، قریہ قریہ، کراچی کے گلی گلی، محلے محلے، یونین کونسل اور تمام آگے تک پھیلا رہے ہیں، اور یہی لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کا مسئلہ حل ہو، اور کراچی کا مسئلہ صرف اس 2 چیزوں میں اب حل ہو سکتا ہے کہ یا تو کراچی کو جس طریقے سے 58 سے پہلے کراچی وفاقی دارالحکومت تھا، ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اور شہید ملت لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کو کسی وجہ سے جو ہے کہ نام جو ہے وہ دارالحکومت بنایا تھا. لیکن ایک سازش کے تحت جو ایک آمرانہ، جابرانہ اور فسطائیت کی سازش تھی، اس فسطائیت کی سازش کے تحت یہاں سے اس دارالحکومت کو لے جایا گیا. تو اول تو پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ کراچی کو دوبارہ وفاق کا دارالحکومت کا درجہ دیا جائے، اور اگر نہیں تو کم از کم وفاق کے زیر انتظام کراچی کے تمام وسائل کو دیا جائے تاکہ وہاں سے ایڈمنسٹریشن ہو. اور اس کی بنیاد جو ہم چاہ رہے ہیں وہ مقامی حکومتوں کا نظام چاہ رہے ہیں، لوکل سیلف گورنمنٹ، یعنی مقامی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مقامی قیادت مقامی مسائل کو حل کرے، یعنی کہ جو اختیارات ہوں وہ ایک عام آدمی کے دروازے کی چوکھٹ تک ہوں، اور وہ اپنے اختیارات پہ خود
جو ہے کہ وہ ہو قدرت رکھتا ہو اور اپنے مسائل کو خود حل کرانے کے لیے. یہاں پر جو لیجسلیشن جن کا کام ہے یعنی قومی اسمبلی، سینٹ اور پروونشل اسمبلی، وہ لوگ گٹر بنانے اور روڈ کی پیچنگ کرانے کا کام کراتے ہیں. یہ دنیا میں کئی اصول نہیں ہے، یہ جمہوریت کی ڈیفینیشن کے منافی چیزیں ہیں. اچھا، آپ نے جیسا کہا کہ ہم چینج لائیں گے انشاءاللہ، اگر کراچی کی عوام کو خوف دے رہے ہیں تو اسی طرح کی جو نظریات تھے، اسی طرح کے نعرے دیگر جماعتوں نے بھی دیے اور وہ اسمبلی تک بھی پہنچے. انہوں نے اسمبلی میں پہنچے، گورنر بھی ہوئے ان کے، وفاقی بھی منسٹرز ہوئے ان کے، لیکن وہ کچھ کر نہیں پائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کی جماعت کا کوئی منسٹر بھی نہیں ہے، کوئی ایم پی ایم این ایز بھی نہیں ہے، تو ایسا کیا ہے کہ کراچی کی عوام، کیونکہ کراچی کی عوام اب اس ٹائم پہ لاوارث ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کا انفراسٹرکچر برباد ہو چکا ہے، یہاں گٹر سیوریج کی لائنیں برباد ہو چکی ہیں، گیس کراچی شہر میں نہ ملنے کے برابر ہے. اسی طرح الیکٹرکسٹی تو اب لوگوں نے سولر پینلز وغیرہ لگا لایا، گزارا کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے الیکٹرسٹی نہیں آنی، بل ہم نے ضرور بھرنا ہے. تو کراچی کی شہری کیا کریں؟ دیکھیے میرا خیال ہم اس بات کو مطلب بار بار ریپیٹیشن میں اگر یہ گفتگو نہ جائے، میں یہ اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ کراچی ہی کے نام پہ اور کراچی میں بسنے والوں کے حقوق کے نام پہ ہی پچھلی جماعتوں نے جو ہے وہ یہاں پر سیاسی جدوجہد کی، لیکن وہ کراچی گرینڈ الائنس کی طرف، لیکن کراچی گرینڈ الائنس کے طرف یوں لوگ آئیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن میں ہمارے اپنے مفادات کچھ نہیں ہیں. اس وقت ہم بالکل مطلب یہ کہ جتنی بھی ہماری کراچی گرینڈ الائنس کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، جو ہمارا سب سے طاقتور ادارہ ہے، مطلب یہ کہ انسٹیٹیوٹ وہ ہے، تو اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اب یعنی کہ میں عرف عام کے لفظ کی بات کروں کہ کمانے میں کوئی دلچسپی ہو. اب ہم نے وی ہیو پلیڈ اوور اننگس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آنے والے اپنی نسل کو کیا کراچی، کیا پاکستان اور کیا سندھ دے کے جا رہے ہیں. کیا یہی بھوک اور افلاس میں تڑپتا ہوا کراچی، یہی بھوک اور افلاس میں تڑپتا ہوا سندھ، یہی بھوک اور افلاس میں اور دہشت گردی میں جلتا ہوا پاکستان، یہ ہم اپنی نسل کو دینا چاہتے ہیں؟ اور انفراسٹرکچر کی تو بات کیا، آپ تو جناب بات ہی نہ کیجیے. یہ تو ایک طے شدہ لگتا ہے کہ کوئی ایک جگہ کوئی یعنی میکینزم کے تحت یہ کیا جا رہا ہے کہ آج یہ سڑک نہیں ٹوٹی ہے، اس کو توڑ دیا جائے، آج اس جگہ پانی مل رہا ہے، اس کو پانی، یعنی دیکھیں نا اس شہر میں پانی نہیں ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اس شہر میں وہی پانی ٹینکر کے ذریعے اویلیبل ہے، لائنوں میں نہیں ہے، لائنوں میں وہ پانی نہیں ہے. اس شہر میں لائٹ نہیں ہے، وہی جو ہے کنڈے کے ذریعے جو ہے وہ لائٹ تمام جگہ اویلیبل ہے. جو لوگ 40,000 ہزار روپے متوسط طبقے کے لوگ جو ہے کہ الیکٹریسٹی کا، تو اسی طریقے سے تمام مسائل ہیں. آپ روڈوں کا حال دیکھ لیجئے. یہ لیکن یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مقامی حکومت ہے. بالکل یہ کام ہوتا ہے. جب آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا، جس وقت مقامی حکومتوں میں مضبوط لوگ تھے اور جو کام کر سکتے تھے اور جن کو وسائل بھی مہیا کیے گئے تھے، بالکل میرا زور ہے وسائل مہیا کیے گئے تھے، تو اس دوران آپ نے دیکھا کراچی میں کام بھی ہوا. نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں کام ہوا، مصطفیٰ کمال کے زمانے میں کام ہوا، وسائل مہیا تھے. لیکن وہی والی بات ہے کہ مشرف صاحب نے بھی ایک وسائل ایک لمیٹڈ اس تک جو ہے یہ وہ کیے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے جو ہے وہ واپس کی جو ہے دوبارہ وہی چلے گئے. تو یہ جب تک عوام کے ہاتھ میں اقتدار نہیں دیں گے، عوام کے ہاتھ میں طاقت نہیں دیں گے. اب ہم صرف ایک ہی نعرہ لے کے ہیں کہ ہمارا اقتدار، ہماری طاقت، ہمارے وسائل، ہمارے مسائل اور ہماری قیادت، بھئی یہ نعرہ ہمارا ہے. تو ویورز آپ دیکھ رہے تھے ٹی این نیوز کے پروگرام میرے کراچی سے، جو کہ اب اختتام کی طرف ہم جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم کراچی کے نیشن ایک ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں اور ایک عام آدمی کو مضبوط کریں، تاکہ کراچی کا شہری جو محرومیوں سے مایوس ہو چکا ہے اس مایوسی سے اس کو نکالیں. اور کہہ رہے تھے آپ کہ کراچی گرینڈ الائنس ایک آخری روشنی ہے، اس کو سپورٹ کیجئے. تو امید کرتا ہوں کراچی کی عوام بڑی باشعور ہے، سمجھدار ہے اور وہ سمجھتی ہے اور ان کو سمجھنا چاہیے بھی کہ ان کے لیے اب کون بہتر ہے. تو ویورز اپنے میزبان اسد اللہ صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.